الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد میں نے شب برات کے سلسلے میں چند باتیں کل عرض کی تھیں، اسی کے ذیل کی ایک دو باتیں اور عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب کیا حرج ہے اگر لوگ اس رات میں نوافل پڑھ لیں، تو کیا حرج ہے، اسی بہانے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، اسی بہانے عبادت کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بہانوں کی ضرورت نہیں کسی سے عبادت کرانے کی، بہانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بہانوں کی ضرورت اسے پڑتی ہے جو کمزور ہو، وہ بہانوں سے کام نکالا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اگر ارادہ کر لے تو ذرا سے زمین ہلا دیتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں ذرا سے زلزلے سے۔ آپ یہ سوچنے لگے کہ بہانے سے نہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کیا، بہانے سے لوگ ایمان لے آتے، لیکن آپ نے وہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ آپ کے صاحبزادے ابراہیم کی وفات ہوئی، اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں کا خیال تھا عربوں میں اور زمانہ جاہلیت سے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر سورج روتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے تو چاند روتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ مفتی شفیع اسماعیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو بڑا اچھا موقع تھا۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ارے لوگوں دیکھو میرے 1.5 سال کا بچہ مرا ہے، سورج رو دیا، کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو دنیا بھسم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بڑا اچھا موقع تھا، لیکن نہیں، اس میں بہانے نہیں چلے کرتے۔ مزاج دعوت الگ ہوتا ہے، مزاج سیاست الگ ہوا کرتا ہے۔ مزاج دعوت کیا ہوا کرتا ہے؟ صحیح سچی بات کہی جائے گی۔ رسول اللہ نے برخلاف اس کے سوچتے کہ لاؤ اسی بہانے ایمان لے آئیں گے، بات کو انہیں سمجھا دیں گے، لیکن نہیں، آپ نے کہا نہیں، ہم نے سب لوگوں کو جمع کرو، اور جمع کر کے ایک خطبہ دیا، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسف لموت احد ولا لحیاتہ۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، نہ کسی کی زندگی پر یہ انہیں گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی موت سے لگتا ہے، میرے بچے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہانے سے نہ، شریعت میں بہانے سے نہیں ہوتا۔ ہر کام کو ہم جب کریں گے جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ اچھے سے اچھا کام بھی ہم جب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ رسول کے طریقے سے نہیں ہو۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اپنے مزاج سے نہیں کریں گے، اپنے مزاج سے نہیں۔ رسول ہم نے جو کام جس طرح بتایا اس طرح کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تہجد کے وقت گشت لگا رہے تھے، صدیق اکبر کی طرح گھر کے جھانک کے دیکھا تو دیکھا تہجد کی نماز پڑھ رہا، بہت آہستہ تلاوت کر رہے تھے۔ آگے بڑھے تو حضرت عمر تارنو کے گھر سے 2-4 گھر پہلے ان کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، بڑی زور سے پڑھ رہے تھے حضرت عمر تارنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد بیٹھا کرتے تھے، جب مخاطب ہوئے تو ابو بکر صدیق نے پوچھا، ابو بکر تمہیں اتنی آہستہ تلاوت کیوں کر رہے تھے تہجد میں؟ انہوں نے اسمعت من ناجیت، جس اللہ کو سنا رہا ہوں اس نے سن لیا، وہ تو ہماری شہر سے زیادہ قریب ہے۔ بالکل صحیح لاجک تھی ان کے پاس، لیکن رسول نے فرمایا نہیں، تم اپنی مرضی سے نہیں کرو، تھوڑی آواز سے پڑھا کرو۔ حضرت عمر سے پوچھا تم اتنی زور سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ اوقظ الوسنان وتدری الشیطان، سونے والے کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا۔ ان کے پاس بھی لاجک تھی، نہ تم تھوڑے آہستہ پڑھا کرو۔ معلوم کیا ہوا، ابو بکر صدیق عمر فاروق ہیں، اپنی مزاج سے کچھ بات نہیں کر سکتے۔ جیسا حضور نے بتلایا ہے ویسا کرو، ہاں ویسا کرو، یہ نہیں تم اپنی تمہاری عقل اس میں نہیں چلے گی،
تم تھوڑا زور سے پڑھا کرو، تم تھوڑا آہستہ پڑھا کرو. اب تک تم اپنے مزاج سے پڑھ رہے تھے، اب میرے مزاج سے پڑھو گے تو تب اصل تم ایمان والے ہوگے اور اصل دین پر عمل کرنے والے ہوگے. ایک شخص نے کچھ ہینک آئی، دوسرے نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا تم نے یہ کیا پڑھا، یہ تو نہیں یہاں پر والسلام علی رسول اللہ، یہ اپنی طرف تو تم نے اضافہ کیسے کیا. حضور نے فرمایا الحمدللہ علی کل حال، یہ پڑھا کرو. والصلاۃ رسول اللہ کہا تھا، کوئی برا لفظ نہیں تھا، کوئی غلط بات نہیں کہی تھی انہوں نے، لیکن نہیں، جو حضور نے جہاں جتنی بات بتاتی ہے وہ اتنی کی جائے گی. عید کی نماز سے پہلے حضرت علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا عیدگاہ میں نفل پڑھ رہا ہے. حضرت علیہ السلام پوچھا، لوگوں سے کہا ہے لوگوں اس بدعتی کا کان پھاڑ کر ہمیں عیدگاہ سے باہر نکال دو. اتنے اس شخص نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر کہا اے علی، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر سزا نہیں دے گا. حضرت علیہ السلام مجھے یقین ہے جس کام کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور سزا دے گا. عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں ہے، آپ نے اپنے طرف سے اپنے نفل ایجاد کر دیے. یاد رہے کوئی اچھے سے اچھا کام بھی ہم جب تک نہیں کریں گے جب تک کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا ہو. راتوں میں نفل پڑھنا، بعض تمام فقہا نے اپنے اگر کچھ نفل پڑھنے کے تو گھر پڑھو، اکیلے پڑھو، گھر پہ پڑھو. مسجد میں جمگٹا کرنا یہ تو بالکل کسی قدر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس کا. قبرستان جا رہے ہیں، عورتوں کی بھیڑ لگ رہی ہے، میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں وہاں پر، سمجھے، یہ شریعت کا مزاج ہے. یہ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں آپ شریعت کی؟ یہ دین ہے ہمارا، یہ دین ہے. یہ اس طرح عبادتیں ہوتی ہے، سڑکوں پہ عورتوں کے گھومنے سے، مردوں کے جمگٹے لگانے سے، موٹر سائیکلیں دوڑانے سے، قبرستان میں میلے ٹھیلے لگانے سے. قبرستان تو ایسے وقت جایا جائے، انسان ایسے وقت جائے جو بالکل سناٹا ہو، اسے موت یاد آئے کہ یہ ارے ہمارے ابا لیٹے ہیں، ہماری اماں لیٹی ہے، چچا لیٹے ہیں، ماموں لیٹے ہیں، کل کو ہم بھی یہیں آئیں گے. بالکل جو دعا پڑھی جاتی ہے قبرستان جاتے ہوئے، السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ولکم خلف، اے قبر والو تمہارے پر سلامتی ہو، تو ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے پیچھے آنے والے ہیں. وہاں تو موت یاد آیا ہے، ایسے حالات میں جائے، جمگٹے لگ رہے ہیں، عشق بازیاں چل رہی ہیں، عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماعات ہو رہا ہے. یہ کیا دوسرے لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کی کس طرح کی تہوار لوگ کہتے ہیں، لوگ تہوار کہتے ہیں اسے. ہمارے صرف دو تہوار ہیں، عید اور بقرعید. یاد رکھیے کوئی اچھے سے اچھا کام بھی ہم جب تک نہیں کریں گے جب تک کہ سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اس کے اوپر مہر نہیں ہو، کوئی بہتر سے بہتر کام بھی ہم جب تک نہیں کر سکتے. یاد رہے نماز کے اندر آپ نے دوسری رکعت میں، اگر 4 رکعت والی نماز ہے، دوسری رکعت میں آپ نے درود شریف کے بعد اگر اللہم صلی علی پڑھ دیا، درود شریف اگر پڑھ دیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑ جائے گا. سجدہ سہو بھائی درود شریف پڑھا ہے اتحیات کے بعد، کوئی ہم نے غلط بات تو نہیں پڑھی، لیکن نہیں، درود شریف اگر آپ نے پڑھ دیا تو سجدہ سہو کرنا پڑ جائے گا. کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات تک ثابت ہے. تو ہر چیز میں ان حدود پہ ہمیں برقرار رہنا ہے جو حدود رسول اللہ علیہ وسلم مقرر کر گئے. جہاں جتنی بات بتائی ہے ہم اس کے پابند ہیں، اس کے علاوہ جو کیا جائے گا وہ بدعت ہوگا. آدمی سوچتے ہیں کیا بات ہے بھائی 1.25 لاکھ چنے اگر پڑ دے گا تیجے میں تو اس میں کیا برائی ہو گئی؟ نہ یوں برائی ہو گئی کہ حضور نے نہیں کیا اس کام کو، یوں برائی ہو گئی، حضور نے نہیں کیا اس کام کو تو اس وجہ سے برا ہو گیا. یاد رہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر جھوٹ بولنا عبادت بتا دیا وہاں جھوٹ بولنا عبادت ہے، جہاں سچ بولنا حرام بتا دیا وہاں سچ بولنا حرام ہے. اگر 2 بھائیوں کے درمیان میں جھگڑا ہے، آپ ایک بھائی کے پاس جائیں اور دوسرے بھائی کی تعریف کریں، وہ آپ کا بھائی تو بڑی تعریف کر رہا تھا آپ کی، ایسی دوسرے بھائی کے پاس جائیں، دونوں جگہ تعریف کر کر آپ کا کہیں ملوا سکتے ہیں. اس طرح دونوں طرف جھوٹ بول کر آپ ملوا سکتے ہیں. جھوٹ بولنا آپ کے لیے واجب ہے.
اور سچ جو حرام ہے، غیبت جو ہے ایک سچ ہے. فلاں شخص اس طرح ہے، جواری ہے، شرابی ہے. اگر وہ جواری ہے، شرابی ہے، اس کے اندر یہ عیوب ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں، تبھی تو غیبت ہے، ورنہ بہتان ہو جائے گی. معلوم ہوا کسی کام کے کرنے کا نا عبادت نہیں ہے، حکم رسول کے ماننے کا نا عبادت ہے. مغرب کی نماز ہے، ہم کہے کہ لاؤ 3 کی جگہ 4 رکعت پڑھا دیں. ہماری جگہ اگر امام حنیفہ اتر کر آ جائے، قبر سے اٹھ کر چلے آئے اور آ کر کہے کہ میں تمہارا امام ہوں، امام اعظم ہوں، میرے فقہ پہ تم لوگ عمل کرتے ہو، لاؤ میں 3 کی جگہ 4 پڑھا دوں. مغرب کی طرح 3 گڑبڑ لگتی ہے، 4 پڑھا دوں. صدیق اکبر بھی آ جائیں گے تو ہم یہی کہیں گے میرے زہد بادہ پرست میں یہی میکدے کا اصول ہے، وہ عطا کرے تو حلال ہے، وہ نہ دے تو بادہ حرام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو دین پہ، شریعت پہ بالکل صحیح انہی خطوط پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آپ کے لیے منتخب کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ہر وقت ہر حالات میں سنت کی پابندی کرنے کی اور بدعت سے، خرافات سے، لغویات سے، محدثات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.